مستی میں نانا حسنین نانا حسنین نانا حسنین نانا یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا حسنین نانا حسنین نانا بے سایہ ہے لیکن دو جنگر ہے آپ کا سایہ عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا حشر تلکنا حشر تلکنا ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا تو کجا من کجا تو کجا من کجا فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام ہے جامع تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا ممبر تیرا عرش تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر
جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے اے فرشتوں یہ سلطان معراج ہے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے زلف واللیل تفسیر بن جائے گی زلف واللیل تفسیر چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا میرے سب انبیاء نام پر جن کے لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ لازم ہے سبحان اللہ بیٹھے ہیں ادھر سے آ رہے چابی آئیے دو بات پڑھتے ہیں پیچھے والوں سے گزارش ہے کہ وہ اگر آگے کی کرسی کریں اچھی بات ہوگی ایک اچھا ماحول بنے گا انشاءاللہ آگے آ کر تشریف لائیں ماشاءاللہ پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب دکھائے کیوں دل کو جو اپن دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے جائے کیوں پڑھیے صلی اللہ نبینا صلی شفیعنا صلی اللہ محمد رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ان کے سائے میں سوتے ان کے سائے میں کوئی نا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد بار تھے حبیب کو پالتے ہی غریب
میرے قریب پہلے ہلائے کیوں صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد خوف رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ امان ہے شفیعنا میرا ستم جرم پہ گئے ہم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت عشق و محبت نعرہ تکبیر نعرہ جو لوگ میری آواز آ رہے ہیں سے مرتبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ تمامی حضرات اپنی ضروریات سے جلد فارغ ہو کر پروگرام میں تشریف لائیں تاکہ انہیں مائک ان کے حوالے حضرات سے میری مداخلہ گزارش ہے تو ان سے والوں سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے اس پروگرام کو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا زمین پر مجھ کو صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا وضو کے پانی کا قطرہ بنا میری چمڑی اے خالق نبی کے پاؤں کا جوتا بنا دیا ہوتا اور حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے
مجھے کھونے کا کھلونا بنا دیا ہوتا. سارے لوگ بولو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولو، اور بلند آواز سے اور پیار سے بولو. نبی کے پاؤں کا جوتا بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا. نبی کی گرد کفے بنا دیا ہوتا، اور جلن سے دیکھتے تھے ہیرے جواہرات مجھے، جلن سے دیکھتے ہیرے جواہرات بنا دیا ہوتا. نبی کی گلیوں کا کچرا بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا. نبی کی گرد کفے پا بنا دیا. بڑھیا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سماعت کر رہے تھے ہمارے بلبل باغ مدینہ محترم فخر عالم رضوی صاحب سے. اب نعت کے بعد مدینے والے کی بات کی طرف چلتے ہیں. آج ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کی عرس کے موقع پہ ہمیں یہاں پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ سب سے خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ہم سب کے مہمان خصوصی، مقرر خصوصی جو ارسیکیرا کی سرزمین پہ یہاں پہ آئے ہیں، جو ارسیکیرا کی جامع مسجد کی خطیب و امام ہیں. دل کرتا ہے کہ اور ہم سنتے رہیں، تو اب زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت آپ سب سے خطاب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے خطاب سے ہم سب کو فیضیاب فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی فہیم الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي ابدع الافلاك والارضين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا وسلم. رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله
او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق العالمین۔ منبر رسول پر رونق افروز علماء اہل سنت سامنے تشریف فرما، کون سے کہ زندہ دل مسلمانوں، پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور تاجدار بطحا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ اے مدینے کے تاجدار سلام، ہم غریب سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ہر ایمان والے سے گزارش ہے کہ محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں پوری توجہ کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ کافی وقت سے پروگرام جاری ہے، مجھ سے قبل حضرت نعت پڑھ رہے تھے، علماء اہل سنت سب کی قدر کرتے ہوئے ہمارے مولانا نور الحق صاحب بھی ماشاءاللہ بڑی محبتوں کے ساتھ آپ کے درمیان تشریف لائے اور بڑی محنتوں کے ساتھ مجھے یہاں لے کر کے آئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا، حضرت سیدنا عمر شیخ عمر رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہونا اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور جب ہم اس محفل سے اٹھ کر اپنے گھروں کو جائیں تو اللہ کی رحمت کے فرشتے کہتے ہوں کہ جتنے بھی افراد آئے تھے اللہ رب العالمین نے ان کی بارگاہ میں آنے کی برکت سے سب کی مغفرت اور بخشش فرما دی ہے۔ قابل مبارکباد ہے کمیٹی کے وہ تمام حضرات اور حضرت سیدنا عمر شیخ عمر ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ان سے محبت رکھنے والے وہ تمام افراد خوشخبری کے مستحق ہیں، اس لیے کہ مسلم شریف کی وہ حدیث پاک آپ نہیں بھلا سکتے کہ جب ایک شخص ایک اللہ والے سے ملنے کے لیے گیا تو ایک فرشتہ اس کے پاس آیا، اس کو اللہ نے بھیجا تھا اور فرمایا، وہ عرض کرتا ہے کہ تم، یعنی فرشتہ کہتا ہے کہ تم جو فلاں جگہ پر جا رہے ہو تو کس لیے جا رہے ہو؟ کیا تمہارا کوئی دنیاوی تعلق ہے ان سے جو ان سے ملنے کے لیے جا رہے ہو؟ کیا کوئی بزنس یا تجارت کا معاملہ ہے جو تم اس دوسرے گاؤں میں جا رہے ہو؟ تو یہ شخص کہتا ہے کہ نہ کوئی دنیاوی جا رہا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ فرشتہ رب کی بارگاہ میں پہنچتا، حالانکہ رب سب جانتا ہے، اللہ رب العالمین کو سب معلوم ہے۔ فرشتے نے جا کر عرض کیا کہ یا اللہ رب العالمین، فلاں بندہ تو ایسے ایسے کہہ رہا تھا کہ وہ اس لیے اس بندے سے ملنے جا رہا ہے کہ وہ بندہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے فرمایا اے فرشتے جا کر اس شخص کو خوشخبری دے دے کہ اس کی اس نیت کی بنیاد پر اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور اس کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی بارگاہ۔ ماشاءاللہ رب العالمین، علماء کرام کی آمد ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ، اللہ رب العالمین سب کا آنا قبول فرمائے۔ یہ اللہ والوں کی بارگاہ ہوتی ایسی چیز ہے کہ ماشاءاللہ سوچیں
चांद लगते हैं, बल्कि अगर आप हदीस पाक उठा के देखेंगे तो आप कि हमारे नबी ने फरमाया मुल्क के शाम में 40 अब्दाल होंगे, जब उनमें से एक का इंतकाल हो जाएगा फिर अल्लाह दूसरे को भेजेगा, और इसी तरीके से अल्लाह अपने वलियों को भेजता रहेगा, और इन वलियों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को जिंदगी भी अता फरमाता है, मौत भी अता फरमाता है। इन्हीं वलियों की वजह से बारिशें भी बरसती हैं और लोगों की परेशानियां भी दूर हुआ करती। खुलासा है हदीस पाक का। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि जिंदगियां कैसे अता फरमाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन इन वलियों के जरिए, और मौत कैसे अता फरमाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या खूब अंदाज में कहा, और उनको जवाब दिया कि सुनो, जब ये अल्लाह वाले दुआएं करते हैं तो इनकी दुआओं की बरकत से लोगों के घरों में बेटे और बेटियां पैदा हुआ करते हैं, और सुनो तो ये जिंदगी अता फरमाना हुआ। और जब कोई जालिम जुल्म करता है, कोई हासिद हसद करता है और लोगों को नुकसान पहुंचाता है, तो ये अल्लाह वाले उस जालिम के लिए जो हलाकत की दुआ करते हैं तो इनकी दुआ से जालिमों को हलाक और बर्बाद कर दिया जाए। तो ये बात अपने जहन में रखें कि माशाअल्लाह ये अल्लाह वाले रहमो करम भी फरमाते हैं अल्लाह की दी हुई तौफीक से, लेकिन अगर कोई किसी पर जुल्म करता है, कोई किसी पर सख्ती करता है या किसी को परेशान करता है, तो ये अल्लाह वाले उसे छोड़ते नहीं है, बल्कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अली रहमत व रिज़वान ने कहा था ना, जब हुजूर गौसे आज़म का कसीदा वो लिख रहे थे कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और अलामा कहर है ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। अल्लाह वालों की मोहब्बत जहां बहुत है वहां उनका अगर जलाल आ जाता है उनको, तो अज़ीज़ान मोहतरम बर्बादियां भी हो जाती हैं। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमत व रिज़वान की बारगाह में एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई, अर्ज करती है कि मेरे जवान बेटे को फुला बादशाह ने जो है बेगुनाह को, फुला जालिम हुक्मरान ने बेगुनाह बेटे को मार डाला है, आप जो है जाकर मेरे बेटे की खबर लीजिए, मेरा बेटा उसको सूली दे दी गई है, और अब वो किस तरीके से जो है अपनी, मेरा एक ही सहारा था वो, और अब अगर वो भी खत्म हो गया तो फिर मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारूंगी। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमत व रिज़वान उस नौजवान के करीब पहुंचे जिसका इंतकाल हो चुका था, और आपने फरमाया कि अगर अपने वक्त के जालिम हुक्मरान ने तुझे नाहक सजा दी है तो मोइनुद्दीन कहता है कि अल्लाह के हुक्म से उठ के खड़ा हो जा, अल्लाहु अकबर। उस नौजवान के जिस्म में रूह लौट आई और वो उठकर खड़ा हो गया। ये इख्तियार अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया है। अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने वो अजमत और वो शान अता फरमाई। बुखारी शरीफ की हदीस पाक क्या आप भूल जाएंगे? या उलमा बैठे पूछिए, बुखारी शरीफ जिल्द 2 बाबु तवाज़ो, क्या फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? फरमाया कि सुनो, और ये हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर कोई मेरे वली से दुश्मनी करता है तो मैं उससे जंग का ऐलान करता हूं। मन आदली वलियन फक़द आज़मतुहु बिल हरब, कि अगर कोई मेरे वली से दुश्मनी करे मैं उससे जंग का ऐलान करता हूं। और यहीं पर बात खत्म नहीं की, बल्कि अल्लाह ने फरमाया सुनो कि बंदा फराइज के जरिए मेरा इतना कुर्ब हासिल नहीं करता, लेकिन नवाफिल के जरिए मेरे करीब होता रहता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, ये कोई इनकार नहीं कर सकता। मौलाना नूरुल हक साहब फरमा रहे थे कि हजरत यहाँ पर दलील के साथ लोग बात ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, तो मैंने भी इंशाअल्लाह वो दलाइल आपके लिए रखे हैं, आप हैरान हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह एक ऐसा बलबला और जज्बा अल्लाह वालों की मोहब्बत का आपके दिलों में पहले से भी है, और आप लेकर के फिर उठेंगे और आप पर ये बात यहाँ हो जाएगी कि ना किताबों के ना कॉलेज के हैदर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। अगर कुछ मर्तबा चाहे तो कर खिदमत फकीरों की, बला को टाल देती है दुआ रोशन ज़मीरों की। इनकी दुआएं बलाओं को टालती हैं, परेशानियों को टालती हैं। ये जो हवाएं चलती हैं ये बलियों का सदका है, बारिश बरसती है बलियों का सदका है। हम सांस ले रहे हैं और हमारे ईमान में जो एक मतलब हमें ईमान की दौलत मिली है कुरान और
اسلام کی دولت ملی ہے یہ انہی ولیوں کا صدقہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک فرمایا اللہ کے نبی نے کہ سنو، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں یہ، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے میرا ولی میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ فَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اور میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ میں اس کے کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی نظر بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور پھر میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے میں اسے عطا فرماتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں پناہ بھی عطا فرماتا ہوں۔ یہ کم بڑے جملے ہیں، اس میں امام جلال الدین سیوطی نے آگے تشریح فرمائی اور فرمایا سنو، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ولی کا سننا خدا کا سننا ہے، اللہ کے ولی کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے، اللہ کے ولی کا بولنا یہ جو ہے خدا کا فرمان ہے، اور عزیزان محترم اللہ کے ولی کا پکڑنا یہ خدا کی پکڑ ہے۔ اللہ کے ولی صحیح خدا ان سے مانگنے کا ڈھب کچھ طریقہ چاہیے ہمارے اندر کیا ہے نا، اگر کوئی بیٹھ جائے تو ہمارے بزرگوں نے کیا فرمایا کتابوں میں آپ نے پڑھا نہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سال طاعت بے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمت و رضوان نے اللہ والوں کے بارے میں یہی تو فرمایا کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، پہلے نبی کی تعریف کرتے ہیں کہ ذرے جھڑ کر تیری ہے کہ ماتھے گھس جاتے ہیں اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول والے میری سرکاروں کے، بول والے میری سرکاروں کے۔ مذہب اسلام بھی تو یہ حکم دے رہا ہے ہمیں، ہر نماز میں آپ پڑھتے نہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ کن پر انعام ہوا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ قرآن فیصلہ کر رہا ہے کہ اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، اللہ کا انعام صدیقوں پر ہے، اللہ کا انعام شہداء پر ہے، نیک بندوں پر، ولیوں پر ہے۔ جو ان کے راستے پر چلتا ہے اللہ انہیں جنت میں ان کی رفاقت عطا فرماتا ہے۔ تو ان کے راستے پہ چلا جائے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہو ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ and do not follow the footsteps of the devil، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، شیطان کے قدموں پہ چلنا ہے۔ اور اللہ والوں کے دربار میں آنا یہ الحمدللہ اللہ کے نیک بندوں کے طریقے پہ چلنا ہے۔ شافعی حضرات کافی تعداد میں بیٹھے ہیں، آپ کو پتا ہوگا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اگر کسی مسئلے میں دشواری پیش آتی تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر موجود ہے، خود لکھتے ہیں کہ کسی مسئلے میں اگر مجھے جو ہے مشکل در پیش آتی تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 2 رکعت الحمدللہ یہاں کے ذمہ داران نے، آپ سب نے یہ محفل سجا رکھی ہے، اور ہمارے بھی آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ باتیں بتا سکیں جو اپنے بزرگوں سے ہم تک پہنچی۔ مکے بازی میں جاؤ، لیکن عزیزان محترم قرآن کہہ رہا ہے کہ شراب خانوں کو آباد نہ کرو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، جوئے خانوں کو آباد نہ کرو، بلکہ تم اللہ والوں کے مزاروں پہ آؤ، ان کی سیرت کو پڑھو اور ان کی سیرت پر پڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ انہوں نے شیطان کا بڑا مقابلہ کیا ہے عزیزان محترم، اور انہوں نے ان کا مقام بڑا مرتبہ جو ان کا مقام ہے نا وہ ہماری سوچ سے بھی بہت بڑا ہے، ہم نہیں سمجھ پائیں گے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے جب زمین کو پیدا فرمایا زمین ہلنے لگی، اللہ رب العالمین نے اس پر جو ہے پہاڑوں کو رکھ دیا تو زمین رک گئی،
اب فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ پہاڑ اتنے طاقتور ہیں کہ زمین کو ہلنے سے روک دیا، کیا ان سے بھی بڑا کوئی طاقتور ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہاں، لوہا اس سے بھی بڑا طاقتور ہے کہ وہ پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے۔ اس طریقے سے عزیزان محترم فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ رب العالمین کیا لوہے سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں اے فرشتوں، لوہے سے طاقتور ہے آگ۔ کیا چیز ہے؟ یہ روایت یاد کیجئے، لوہے سے طاقتور ہے آگ، کہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ عرض کرتے ہیں فرشتے کہ یا اللہ رب العالمین کیا آگ سے بھی بڑھ کر کوئی چیز طاقتور ہے؟ فرمایا ہاں، آگ سے بھی بڑھ کر طاقتور ہے پانی، جو آگ کو بجھا دیا گیا۔ عرض کرتے ہیں فرشتے کہ یا اللہ رب العالمین کیا پانی سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، یہ ہوائیں ہیں جو پانی کا بھی رخ موڑ دیا کرتی ہیں۔ اب فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ کیا اس ہوا سے بھی طاقتور کوئی شے ہے، کوئی چیز ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہاں، اس ہوا سے بھی بڑھ کر میرا وہ بندہ ہے جو ایک ہاتھ سے میری راہ میں صدقہ دیتا ہے، اس کے دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ غور کرو، کچھ روپے، کچھ پیسے، کچھ صدقہ، کچھ چیزیں آپ نے ایک ہاتھ سے دی، سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں، زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، سبحان اللہ ضرور بولنا، کیونکہ بات ہی ایسی آنے والی ہے کہ سنو، کچھ دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، اس کی طاقت ہوا سے بڑھ کر ہے، اس کی طاقت پانی سے بڑھ کر ہے، اس کی طاقت آگ سے بڑھ کر ہے، اس کی طاقت لوہے سے بڑھ کر ہے، اس کی طاقت پتھروں سے بڑھ کر، پہاڑوں سے بڑھ کر ہے۔ غور کرو کہ کچھ صدقہ دینے والا اتنا طاقتور ہے، وہ جس نے بغداد میں، جس نے اجمیر میں، جس نے دلی میں، جس نے بریلی میں، اور جس نے تونسے میں اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں دے دی ہو، اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ ایک بندہ تھوڑا صدقہ کرتا ہے تو وہ اتنی چیزوں سے بھی طاقتور، تو جو اپنی جان، اپنی پوری زندگی، اپنی روح اللہ کی راہ میں دے دے، کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے مقام اور مرتبے کا؟ یہ حدیث پاک کی وہ باتیں عزیزان محترم جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ والوں کے دربار میں آنے والوں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ ہمیں ان کے پاس آ کر اس نیت کے ساتھ آنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور حدیث پاک میں ترمذی شریف میں آیا، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ بتا کہ ان سے روایت ہے یہ بات کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی تیز نظر سے بچو۔ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی تیز نظر سے بچو، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھا جاتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ بحرائی شریف کا واقعہ ہے، اپنے وقت کا بادشاہ ایک اللہ والے کے ساتھ چل رہا تھا، تو اللہ والے کبھی ایک قدم ادھر رکھتے، کبھی دوسرا قدم ادھر رکھتے، تو بادشاہ کہنے لگا کہ حضرت یہ کیا چلنے کا انداز ہے آپ کا؟ دوسرا قدم ادھر رکھ رہے ہیں، آپ کو چلنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے؟ تو جانتے ہو اللہ والوں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ اپنے سر کی جو ٹوپی تھی وہ اتار کر اس بادشاہ کے سر پر رکھ دی، صرف ٹوپی بادشاہ کے سر پہ رکھی اور فرمایا نیچے دیکھ۔ جب اس بادشاہ نے نیچے دیکھا تو عزیزان محترم اسے شہیدوں کے جسم نظر آئے، شہیدوں کے جسم، تو بغیر دیکھے چل رہا ہے اور میں دیکھ کے چل رہا ہوں، یہ انہی کے جسد اقدس ہے۔ ہماری نظر کا حالت دیکھ سکتی ہے عزیزان محترم، ہمیں کو اپنے گھر کے اندر کون ہے اگر دروازہ بند ہو جائے تو یہ پتہ نہیں چلتا،
पंखा बंद कर, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आवाज आप तक साफ तरीके आए। मुझे पसीना आ रहा है, हालांकि इतना थका हुआ था मैं, लेकिन माशाअल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की करामत समझिए कि मुझे बोलने में थकावट का एहसास नहीं हो रहा है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, याद रखिए ये अल्लाह वाले जो हुआ करते हैं, इनकी सीरत के एक एक पहलू को नजर में रखिए कि इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी किस तरीके से है। ये जहां करामतें दिखाते हैं, वहां लोगों की मदद भी फरमाते हैं, वहां लोगों को इंसानियत भी सिखाते हैं। उन्हें ये बताते हैं कि उन्हें अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए और उन्हें इंसानियत का ख्याल रखना चाहिए। अब हज़रत ज़करिया मुल्तानी अली रहमत व रिज़वान अपने वक्त के बहुत बड़े वली, एक मर्तबा एक हिंदू औरत उनके पास आई, आकर कहने लगी, हजरत मेरा बेटा गुम हो गया, ना जाने कहां खो गया। और जब अल्लाह वालों के हाथ उठ जाएं, यह हदीस पाक में आता बुखारी शरीफ में कि अल्लाह के नबी फरमाते, अल्लाह ने खुद फरमाया है कि मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं कि अगर वो मुझ पर कसम खा लें तो मैं उनकी कसम को पूरा फरमाता हूं। अगर कोई किसी बात के लिए कसम खा ले वो, तो मैं उनकी कसम को पूरा फरमाता हूं। कसम खाली थी ना, क्या किया, भूखे रहे। इतने में अज़ीज़ान मोहतरम गैब से निदा आती है कई दिनों के बाद, ऐ अब्दुल कादिर, तुझे तेरे रब का हुक्म है कि तू खाना खा ले। सुभान अल्लाह। इस पर आला हजरत ने उन अशआर में इस बात की तशरीह की थी और लिखा था इस शेर को कि कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। सुभान अल्लाह। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, चाहने वाला तेरा अल्लाह ताला तेरा। क्योंकि ये अल्लाह के जो वली होते हैं वो कहते हैं ना, या अल्लाह दिल तेरा, जान तेरी, आशिक़े सैदा तेरा, सब तो तेरा है फिर किस लिए मेरा तेरा। सब तो तेरा है अल्लाह, फिर किस लिए मेरा तेरा। उलमा बैठे हैं, हदीस पाक में आपने भी सुना होगा, क्या आया, मन कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका हो जाता है। जो अल्लाह का हो जाए रब्बुल आलमीन उसका हो जाता है। की बात है, कलियर शरीफ में हजरत हुए थे, चार बातें ऐसी थी अज़ीज़ान थी, तो वो एक ही बात लेकिन चार लाइनों में लिखी हुई थी। वो मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी, मैंने कई जगह इसको बताया है, आपसे भी कहना चाहता हूं कि उसमें लिखा हुआ ये था कि अल्लाह अपने बंदे से फरमाता है, ऐ बंदे तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। आगे की बात सुनिए, ऐ बंदे तू करता वही है जो तू चाहता है। तू चाहता है कि दौलत आएगी तो सुकून मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। मकान बनेगा तो सुकून मिलेगा, नहीं मिलेगा। सुकून इन चीजों से नहीं मिलेगा, ना दौलत से, ना शौहरत से, ना घर आबाद करने से। तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। ये जो जिक्र की महफिल हो रही है ना अज़ीज़ान मोहतरम, इससे दिल को सुकून मिलेगा। अल्लाह वालों का जो जिक्र हो रहा है असल में ये खुदा ही का जिक्र है, क्योंकि खुदा के महबूबों का जिक्र अल्लाह ही का जिक्र होता है। तो उसमें क्या लिखा था, ऐ बंदे तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। आगे का जुमला सुनो, फिर अल्लाह फरमाता है, बंदे तू वही कर जो मैं चाहता हूं, तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ऐ बंदे तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। ऐसे ही तो हुआ, इन अल्लाह वालों ने सारी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर दी। फिर आलम यह हुआ कि जब तक ये अल्लाह वाले जमीन के ऊपर रहे तो रोजाना जलसा, जब तक जमीन के ऊपर रहते हैं
تو روزانہ جلسہ، یعنی لوگ آتے رہتے ہیں ان کے بارگاہ میں. جملے پہ غور کیجئے، اللہ والے جب تک زمین کے اوپر رہے تو روزانہ جلسہ، اور جب زمین کے اندر تشریف لے گئے تو سالانہ جلسہ. اب یہ سالانہ جلسہ ہو رہا ہے. لوگ بھول گئے بڑے بڑے بادشاہوں کو، راجاؤں کو، مہاراجاؤں کو، لیکن اللہ والوں کو دنیا نہ بھلا سکی. آج بھی انگریز اگر وہاں سے ٹور کے لیے ادھر آتے ہیں تو بڑے بڑے راجاؤں کے پاس جائیں نہ جائیں، مگر ہمارے خواجہ غریب نواز کے دربار میں ضرور جاتے ہیں. سبحان اللہ. عزیزان محترم، جاتے. ایک انگریز جب لوٹ کر گیا اپنے ملک کو تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تو جو ہندوستان گیا تھا تو نے وہاں کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ پورے ہندوستان پر ایک قبر حکومت کر رہی ہے. کہتا ہے بڑے بڑے منتریوں کے پاس گیا، بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا، اتنی بھیڑ نہ دیکھی جتنی اجمیر میں خواجہ کے دربار میں دیکھی ہے. سبحان اللہ. آج لوگ ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیا جائے گا. میں نے کہا 800 سال پہلے تاریخ اٹھا کے دیکھ، جن اونٹوں کو خواجہ نے بٹھایا، اپنے وقت کا بڑا ظالم بادشاہ انہیں اٹھا نہ سکا. ہمیں تو خواجہ نے بسایا ہے، ہمیں کوئی مائی کا لال ہندوستان سے نکال نہیں سکتا. اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے کئی مقاصد میں کہ اس شہر میں ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. سمجھے؟ کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ ہے، سرکار دو عالم کا. فرمان نہ بدلے گا، تم لاکھ کرو کوشش، قرآن نہ بدلے گا. اب چاہے وسیم رضویہ کے بھونکے یا قرآن کے خلاف کوئی بات کرے، یا نرسمہا نند آ کے کوئی بات کرے ہمارے نبی کے خلاف، پہنچا دو ان کو یہ باتیں کہ سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا. تم لاکھ کرو کوشش، قرآن نہ بدلے گا. دلی میں منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں اور اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اس لیے کہ ہمارے خواجہ کو کسی دنیا دار نے نہیں بھیجا تھا، مدینے کے تاجدار نے بھیجا تھا. اور کیا فرمایا تھا؟ او معین الدین، یو آر دا سپورٹر آف اوور دین. سبحان اللہ. او معین الدین، یو آر دا سپورٹر آف اوور دین. تو ہمارے دین کا معین ہے، مددگار ہے. یو آر دا بیسٹ ود دا سینڈ آف ہندوستان. جا، ہم نے تجھے اجمیر کی ولایت ادا کی. گو ٹو اجمیر، اجمیر چلا جا. اور آگے کیا کہا؟ Your presence goes to eliminate the faithlessness and Islam will flourish there. کہ سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے معین الدین، جب تو ہندوستان جائے گا تو تیرے جانے سے وہاں سے کفر کا اندھیرا، کفر کی بدنیتی اور کفر کا خاتمہ ہو جائے گا اور اسلام کا اجالا پورے ہندوستان میں پھیل جائے گا. سبحان اللہ. اسلام کی روشنی پھیل جائے گی. یہی ہوا. جب آئے تھے تو کوئی نہ تھا اور آج چند گنے چنے تھے، لیکن آج الحمدللہ ہندوستان میں اللہ اور رسول کے فضل و کرم سے سبحان اللہ 90 لاکھ کافروں کو تو ہمارے خواجہ نے کلمہ پڑھایا، اور آج 20 سے 25 کروڑ کی آبادی کم و بیش مسلمانوں کی ہندوستان میں موجود ہے. تو ہم کیوں نہ کہیں، نہ کتابوں کے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. نہ امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم ہوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. اور تارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ
جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، عطار ہو رومی ہو، راضی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو، راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو، پرواز میں کوتاہی آئینے جگہ مرداں، حق کو یو بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ سب کو خوف ہے آج دنیا میں، کوئی ہندوستان کا پردھان منتری بنے یا پوری دنیا کا، لیکن دو خوف رہتے ہیں اسے ہر وقت، دو خوف اور دو غم۔ کس خوف کیا رہتا ہے؟ خوف یہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی مجھے مار نہ ڈالے، اس لیے پوری فوج ساتھ میں لیے پھرتے ہیں، اور غم یہ رہتا ہے کہ کہیں حکومت میرے ہاتھوں سے نکل نہ جائے، چھن نہ جائے۔ لیکن یہ اللہ والے ہیں، نہ انہیں اپنی موت کا غم ہوتا ہے اور نہ حکومت کے چھننے کا کوئی احساس ہوتا ہے۔ ارے اللہ رب العالمین نے انہیں وہ شان عطا فرمائی کہ کسی نے کیا خوب کہا، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے، خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے آقاؤں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ ایسے آقاؤں کے ہم الحمدللہ غلام ہیں، اور ہمیں فخر ہے اس بات پر، بس ضرورت اس بات کی عزیزان محترم کہ ہمیں اللہ والوں کی سیرت کو پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ اسے اپنی ذات پر نافذ کرنا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے جہاں یہ کہا کہ وہ اللہ والے آپس میں رحیم ہوا کرتے تھے، آپس میں محبت کرتے تھے، لیکن آج امت مسلمہ کا حال بڑا غلط ہے۔ اس پر انشاءاللہ بس اپنی گفتگو کو میں اپنے اندر تم آپس میں غصے میں ہو جاتے ہو، اور جو اللہ والے ہوتے تھے آپس میں رحم و کرم کا معاملہ فرماتے، والے خطاؤں کو چھپایا کرتے تھے، چاہتے سب ہیں، اور سمجھدار دل پیدا کیجئے، انشاءاللہ پھر وہی ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ عزیزان محترم، اس لیے کہ جب اللہ کے احکام پر آپ چلو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں آنے دے گا، نہ دین کی باتوں کی طرف آنے دے گا۔ ابھی سالانہ محفل سجا دی، لیکن عزیزان اس کی پابندی کر دی، اور اس کے علاوہ بھی نوافل پڑھ دیں۔ اب امام اعظم ابو یہ اللہ والوں کے کچھ واقعے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سنو۔ امام اعظم کی بارگاہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے، حضرت میں نے اپنا سونا خزانہ زمین میں دفن کیا تھا، مگر میں دفن کر کے بھول گیا، کیسے نکالوں؟ آپ نے فرمایا، سن، عشاء کی نماز کے بعد 100 رکعتیں نفل نماز پڑھنی ہے۔ کتنی؟ 100 رکعت۔ وہ شخص چلا گیا، عشاء کی نماز کے بعد جب ارادہ کر کے کھڑا ہوا کہ اب ایک رکعت تو پڑھ لی اس نے، دوسری جلدی پوری کی، خزانہ نکالا اور سو گیا۔ نماز فجر کے بعد حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا ہوا تیرے خزانے کا؟ کہنے لگا، حضرت کیا بہترین وظیفہ بتایا ہے، آپ نے 100 رکعتیں پڑھنے کی بات کی تھی، وہ تو 2 رکعتوں سے پہلے ہی مجھے یاد آ گیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، اچھا پھر تو نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا، پھر میں نے یہ کیا، جلدی 2 رکعتیں پوری کی اور سو گیا، کام بن گیا تو بات ختم۔ عزیزان محترم، امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ شیطان تجھے 100 رکعتیں پڑھنے نہیں دے گا، وہ تجھے پہلی رکعت میں یاد دلا دے گا، اس لیے کہ شیطان کو یہ گوارا ہے، تجھے خزانہ مل جائے گوارا ہے، ارب پتی بن جائے گوارا ہے، کروڑ پتی بن جائے گوارا ہے، محلات والا بن جائے گوارا ہے، مگر اللہ کا عبادت گزار بندہ بن جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ اس لیے اس نے تیرے ذہن کو بہکانے کے لیے تجھے دنیا کی دولت کی طرف لگا دیا،
اور تجھے اللہ کی عبادت سے روک دیا. اسی طریقے سے شیطان کھلا دشمن ہے ہمارا. قرآن کہہ رہا ہے and do not follow the footsteps of the devil, indeed he is your open enemy. مت چلو شیطان کے قدموں پر. کھلا ہوا دشمن ہے وہ آپ کا. وہ آپ کو بہکانا چاہتا ہے, کبھی آپ کی خیر خواہی نہیں چاہتا. وہ کتنے ایسے معاملات ہیں عزیزان محترم کہ شیطان یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ آپ نیک کام کریں. اب ایک شخص, میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ماشاءاللہ 15 منٹ اور بولنے کے لیے کریں. چلیے آپ کی محبت ہے, آپ سن رہے ہیں. اللہ رب العالمین سب کا سننا اور سمجھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرت سیدنا شیخ عمر ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. برسات کا وقت تھا. ایک شخص اپنے گھر سے نکلا, اور اس لیے نکلا کہ نماز وہ ادا کرے گا. اب جب وہ نماز ادا کرنے کے لیے نکلا تو کچھ کیچڑ تھی. کیچڑ میں کیا ہوا کہ اس کا پیر پھسل گیا اور وہ گر گیا. اب کپڑے تو سب گندے ہو گئے. وہ گھر پر آیا, کپڑے بدلے, دوسرے نئے کپڑے پہن کے جب چلا نماز کے لیے تو پھر گر گیا. لیکن اس شخص نے ہار نہیں مانی. دوسری بار گھر پہ آیا, کپڑے اتارے اور الحمدللہ پھر سے نئے کپڑے پہن کے مسجد کی طرف نماز فجر کے لیے کیا چھوڑا. چراغ تھا وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہوا. تو وہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنا تمہارا کام ہے, میں تو نماز سے بہکانے والا شیطان تھا. تو آج آپ جانتے ہو وہ شخص کہنے لگا کہ جب تیرا کام نماز سے بہکانا اور روکنا ہے تو پہلی بار پھسلے, گھر پہ گئے, کپڑے بدلے. اللہ کو تمہاری وعدہ اتنی, تم ایمان کے اتنے پکے نکلے کہ گھر پہ جا کے تم نے ان کپڑوں کو اتارا اور دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے تیار ہو گئے. تو اللہ نے تمہاری اس نیکی کے صدقے تمہارے سارے گھر والوں کے گناہوں کو بھی معاف فرمایا. اب وہ شیطان کہتا ہے کہ میں تیسری بار اس لیے آیا کپڑے بدلتے تو کہیں تمہارے صدقے پورے گاؤں والوں کے ہی گناہ معاف نہ ہو جائے. اس لیے یہ گوارا ہے کہ تم اکیلے نماز پڑھ لو. یہ گناہگار بستی ہے تو گناہگار ہی بنی رہے. یہ کوشش کرے گا, دین کے کام ہونے ہی نہیں دے گا. لیکن عزیزان محترم آپ کو دل میں جذبہ بیدار رکھنا ہے. دین کی محفلیں کرنے کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی جو ان کی سیرت ہے اس کو اپنانا ہے. آپس میں بھائی چارگی سے رہنا ہے. کوئی ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کوئی ہو, ہمیں سب کے ساتھ انسانیت سے پیش آنا ہے جو ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے. اسلام میں 5 لفظ ہیں. کتنے؟ ISLAM. انگریز کہتا ہے کہ میں نے جب اس پر غور کیا تو مجھے پتا چلا I stand for I, S stand for shell. وہ تشریح کر رہا ہے. I as a shell, L stand for love, A stand for all, M stand for mankind. یعنی اسلام میں 5 لفظ ISLAM. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا مجموعہ ترتیب دیا تو میرے سامنے نکل کر آیا کہ اسلام کا پیغام ہے I shall love all mankind, کہ میں ساری انسانیت سے محبت کروں گا. پتہ چلا اسلام نام ہے محبت کا, امن کا, پیس کا. اسلام نفرت کا مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب ریلیجن آف پیس, ہماری جنت پیلیس آف پیس, ہمارا کعبہ ہاؤس آف پیس, اور ہمارا نبی پروفٹ آف پیس. ہم جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم, پیس اپان یو. جواب میں دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام, پیس بھی اپان یو ٹو. ہم پیسفل لوگ ہیں. مگر عزیزان محترم, میں جہاں جو سرکار کے کارندے ہوں ان سب سے بھی کہنا چاہوں گا اور آپ سب سے بھی کہوں گا کہ اگر کچھ غیر مسلموں کے پاس آپ کا بیٹھنا ہو تو انہیں یہ سمجھاؤ کہ نرسمہ نند غازی آباد کے رہنے والے ظالم نے جو ہمارے نبی کے بارے میں جملے استعمال کیے ہیں, غلط جملے جو اس نے کہے ہیں, کیا کسی مسلمان کے بچے نے کبھی رام کے بارے میں کوئی خلاف بات کی ہے؟ کبھی کرشن کے بارے میں کوئی غلط بات کی ہے؟ کبھی یجروید کے بارے میں, رگ وید کے بارے میں, سام وید کے بارے میں کیا کبھی کوئی غلط بات کی؟ نہیں. تو پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟
میں تو یہ کہتا ہوں کہ پنڈت نرسمہانند اگر تجھے عقل ہے تو یجروید اٹھا کے دیکھ، اس میں بھی ہمارے نبی کا ذکر پاک موجود ہے۔ اگیان ہیتو کرتا محمد اندھکارم ناشم ودایم ہتدودیتا، یہ لکھا ہوا ہے اس میں، چارم دھرم گوپی تھائے پروہویتے مرودرگناگہی سیما روحا دیر دکتے مرودرگناگہی سیجب جاد مرودرگناگہی، کہیں لکھا ہے لا الہ الا پاپن الا اللہ پرم پرم، تو جو چاہی سورگ تو جپے نام محمد۔ سبحان اللہ۔ اپنی کتابوں کو پڑھ لیتا تو پتہ چل جاتا کہ لکھا ہے کتابوں میں اگیان ہیتو کرتا محمد اندھکارم ناشم ودایم ہتدودیتا۔ وہ لوگوں محمد نامی آدمی زمین پر تشریف لائیں گے، اندھکارم ناشم، ان کے آنے سے زمانے کا اندھکار ختم ہو جائے گا، زمانے کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی، زمانے کا جو اندھکار ہے، اندھیرا ہے، وہ دور ہو جائے گا اور پوری دنیا میں اجالا پھیل جائے گا۔ تبھی کسی نے کیا خوب کہا، جہاں تاریخ تھا، ظلمت کا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ تو ہم ایسے نبی کی گزارش ہے کہ اور بتائیں کہ جب مسلمانوں نبی کی برائی کا حق بھی کسی کو نہیں ہے، اور جو کوئی بھی ایسا کرے اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اور ان کے اس کے موقع پر یہی اللہ والوں کا پیغام ہے۔ اللہ والوں نے نفرت نہیں پھیلائی، بلکہ میں تو وہ ذکر کر رہا تھا، اور اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ اس عورت کا بیٹا گھر میں واپس آ گیا، وہ عورت حلوہ لے کر آئی، حضرت نے فرمایا میرا تو روزہ ہے۔ عورت مایوس ہو کے جانے لگی، وہ نفلی روزہ تھا آپ کا۔ آپ نے فرمایا بیٹی ادھر آؤ، آپ نے حلوہ لیا، کھانا شروع کر دیا۔ اب جو معتقدین بیٹھے تھے، متوسلین مریدین بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضرت کیا کیا؟ روزے کی حالت میں حلوہ کھا لیا۔ تو جانتے ہو آپ نے کیا فرمایا کہ سنو، مجھے نفلی روزہ توڑنا گوارا ہے، مگر کسی انسان کا دل توڑنا گوارا نہیں ہے۔ یہ ہندو سکھ عیسائی جتنے سب اللہ والوں کے دربار میں آتے ہیں، اور اللہ والے سب کے لیے تو ان کے حق میں بہتر کام ملتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں مولا کمال فرمائے کو، جن افراد نے بڑی محنتوں سے اس محفل کو سجایا، مولا سب کو، آپ سب کو، تمام کون سے والوں کو عزت، رفعت اور بلندیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلی اللہ حبیب اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ انت نور اللہ فجرا جئت بعد عسر يسرا ربنا علاك قدرا یا امام الانبیاء یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اتنا کرم شاہی امم خالی روح سے جب بدل ہو آپ کی شہکا کفن ہو اور مدینے میں دفن ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ گنج بخش نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وصحبك یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا تقبل منا الفاتحہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه وسلم تعالى تیرے فضل و کرم سے حضرت سیدنا شیخ عمر ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں محفل کو سجایا. مولا تبارک و تعالی سب کی محنتوں کو پڑھنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام کا ثواب تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. پیارے آقا کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام, رسولان عظام, اہل بیت کرام, خلفائے راشدین, اشرے مبشرہ, تمام صحابہ رحمت والرضوان, حضرت سیدنا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت سیدنا بندہ نواز کے سدراز رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت علی رحمت والرضوان, حضرت سیدنا علیہ مفتی رحمت, تمام اللہ والوں کی علی کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے ہیں, قبول فرما. مولا حضرت طفیل اس گاؤں سے تمام شیطانی بلاؤں کو دور فرما, تمام شیطانی وباؤں کو دور فرما, تمام بیماریوں کو دور فرما, تمام پریشانیوں کو دور فرما. یہاں کے گاؤں والوں کے جتنے بھی مرحومین ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے, مولا سب کی مغفرت اور بخشش فرما. سہیل بھائی کے والد صاحب مولا تبارک و تعالی حضرت مولانا صاحب, یا اللہ رب العالمین کے مقام و مرتبے میں بلندی عطا فرما. یا اللہ رب العالمین جتنے بھی افراد تو سب کو جانتا ہے, یا اللہ تیری بارگاہ میں پہنچ گئے مولا تبارک و تعالی ایمان کے ساتھ, اور تیرے دین کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو دین کے کام کیے, مولا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا جتنے بھی افراد حاضر ہیں اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کے لیے جو بھی دل میں جائز مولا تبارک و تعالی سب کے نیک ارادوں کو, جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سب کی پریشانیاں, بیماریاں, قرضداریاں دور فرما. سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرما, رزق و عمر میں برکت عطا فرما. جو نوجوان لڑکے لڑکیاں شادیوں سے محروم ہیں مولا انہیں نیک رشتے عطا فرما. مسلمانوں کو بغیر جہیز کے لالچ کے شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے نوجوانوں کو نشے سے, سٹے بازی, مٹکے بازی, جوئے سے, شراب سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تیرے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کا جذبہ عطا فرما. ہر قسم کی بدعقید کی, بد مذہبیت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. مولا تعالی قرآن و سنت پر عمل کا جذبہ عطا فرما. اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جو بے اولاد ہیں یا اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. مولا تبارک و تعالی جو بے روزگار ہیں انہیں نیک روزگار عطا فرما. حضرت سیدنا عمر شیخ عمر ولی اللہ رحمت اللہ علیہ, ان کے صدقے طفیل جتنے بھی حاضرین مائیں بہنیں بھائی لوگ یہاں موجود ہیں سب کی دلی جائز مراد دکھا دے وہ مدینہ یا الہی جیسی بستی. رمضان کا مہینہ ہو, ہم سب مدینے میں ہوں, سامنے ہو جلوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سامنے ہو جلوہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.